امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ عموماً دیکھا گیا ہے کہ بلیاں بہت زیادہ شرارتیں کرتی ہیں، کہیں چیزیں بگاڑ دیتی ہیں تو کہیں کھانا بگاڑ دیتی ہیں اور کبھی کچن میں گھس جاتی ہیں، مگر اس ویڈیو میں جو آپ کو بلیاں دکھائی جا رہی ہیں یہ ذکر اللہ عز و جل پر اپنی گردنوں کو دائیں سے بائیں حرکت دے رہی ہیں۔ لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ۔ آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ یہ بلیاں کیا واقعی اللہ عز و جل کا ذکر کر رہی ہیں؟ قرآن کریم میں وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، ترجمہ ہے کنز الایمان، یعنی اور کوئی چیز نہیں جو اسے سراہتی ہوئی اس کی پاکی نہ بولے۔ تو وہ خالی بلیاں نہیں، ہر شے اپنی حیثیت کے مطابق اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتی ہے۔ مفسرین نے تو یہاں تک فرمایا، یہ بھی خزائن العرفان میں، کہ دروازہ کھولنے کی آواز، چھت کے چٹخنے کی آواز، یہ بھی تسبیح، یعنی دروازہ تسبیح کر رہا ہے، چھت تسبیح کر رہی ہے، اور ان سب کی تسبیح سبحان اللہ و بحمدہ ہے۔ تو ہر شے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتی ہے اپنے اپنے انداز میں۔ اور یہاں تک روایتوں میں آتا ہے کہ درخت پر کلاڑا اسی وقت چلتا ہے، درخت کاٹ دیا جاتا ہے نا، یہ اسی وقت کٹتا ہے جب یہ ذکر اللہ سے غفلت کرتا ہے۔ جو پرندہ یا جو جانور ذکر اللہ سے غافل ہوتا ہے تو وہ بھی مطلب وہ موت کے گھاٹ اتر جاتے ہیں۔ جیسے کہ جو جانور ذبح ہو گیا تو وہ اس نے بھی تسبیح ترک کی، مچھلی جو جال میں پھنس گئی شکاری کے تو وہ بھی اپنی غفلت کی وجہ سے پھنسی کہ اس نے ذکر اللہ سے غفلت کی۔ ایک بزرگ کا واقعہ بڑا دلچسپ لکھا ہے کتاب میں کہ انہوں نے جب یہ آیت مبارکہ پڑھی وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، ترجمہ کنز الایمان، اور کوئی چیز نہیں جو اسے سراہتی ہوئی اس کی پاکی نہ بولے۔ تو ان کے ذہن میں آیا کہ ہر شے ذکر کرتی ہے، قرآن کہہ رہا ہے، تو یہ اپنے کو تو سننے میں نہیں آتا۔ تو انہیں ایک دم پیشاب کی حاجت ہو گئی، تو یہ لوٹا لینے کے لیے لپکے، تو لوٹے سے اللہ 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 کی آواز آنی شروع ہو گئی۔ یہ شرما گئے، یہ ذاکر یعنی کہ ذکر اللہ کرنے والے لوٹے کو میں کیسے لے جاؤں گا؟ ڈھیلے کی طرف ہاتھ بڑھایا، اس سے اللہ اللہ کی آوازیں آنی شروع ہو گئی۔ ڈھیلا جس سے استنجا کرتے ہیں، ٹشو سے آج کل زیادہ تر رواج ہے، تو ڈھیلے سے اللہ اللہ کی آوازیں آنی شروع ہو گئی۔ یہ تو گھبرا گئے کہ اب کیا کروں؟ تو غیب سے آواز آئی، کچھ سمجھے؟ ہر شے اللہ کا ذکر کرتی ہے، لیکن تمہیں اس کا ذکر اس لیے نہیں سنایا جاتا کہ تمہارے کاروبار نہ رکیں، ورنہ تمہارے سارے کام کا جھک جائیں گے۔ ہر شے تو ذکر ہوگا، ہے نا؟ آواز آئے گی تو پھر تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ تو یہ اللہ کی شان ہے۔ تو بہرحال ہر شے اللہ کا ذکر کرتی ہے۔ اب رہا یہ کہ یہ بلیاں، تو بلیاں بھی اس عموم میں داخل ہیں، بلیاں بھی ذکر کرتی ہیں، مگر اب یہ ان کا یوں سر ہلانا، آیا یہ ذکر ہے یا نہیں؟ اس میں البتہ کلام ہے کہ یہ خدا بہتر جانے، کیونکہ ہم بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو ہر وقت یوں تو نہیں کرتے، سر تو نہیں ہلاتے، بلکہ یہ سر ہلانے کا جو انداز ہے یہ پتہ نہیں احادیث مبارکہ میں تو کبھی پڑھا نہیں ہے میں نے کہ یوں سر ہلا کر ذکر کرے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ بزرگوں سے یہ سلسلہ چلا ہو کہ اس طرح دل پر ضرب لگانی ہے، اس طرح یوں سیدھی طرف ضرب لگانی ہے، الٹی طرف ضرب لگانی ہے، یوں کرنا ہے نا؟ یہ مختلف طریقے جو اذکار کے ہیں یہ غالباً بزرگوں کی طرف سے چلے ہیں۔
یہ بھی جائز ہے. تو اب یہ کہ بلیوں کا یوں کرنا تو یہ ایک قدرتی بات ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے جس نے ذکر بلیوں کے سامنے یہ لا الہ الا اللہ کا ذکر سنایا یہ اس کی پلی بھی لگتی تھی تو یہ بندہ جو ہوگا یہ ذاکر ہوگا, ذکر اللہ سے اس کو شغف ہوگا, نیک بندہ ہوگا. تو یہ بلیوں کو یوں سکھاتا ہوگا جیسے طوطوں کو بھی تو رٹاتے ہیں نا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.